نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 115 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بہت آسان اور مختصر آیت مبارکہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آیت نمبر 113 اور 114 یا کم از کم آیت نمبر 113 سن چکی ہوں گی اور آیت نمبر 114 کے ترجمے سے واقف ہوں گی، تو یہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، کیونکہ میں نے بہت تفصیل سے سارا ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اہل کتاب ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور ان اچھے لوگوں کی صفات آیت نمبر 113 میں بھی آئی ہیں، آیت نمبر 114 میں بھی آئی ہیں، تو وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ مختصر آیت مبارکہ ہے۔ اسے میں جلدی سے آپ سے شیئر کر کے تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ لوگ جو نیکی بھی کریں یا کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو نیکی بھی کریں گے اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ یہ کفر کا لفظ بیسیکلی اس کا معنی چھپانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر با کا حرف آئے تو پھر تو واقعی کفر ہی معنی ہوتا ہے، ادروائز اس میں نہ شکری کا نہ قدری کا معنی پایا جاتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے آج کی آیت مبارکہ، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی پچھلی 2 آیات مبارکہ میں بتائی گئی صفات رکھتے ہوں گے، یا وہ شامل کر لیں ان صفات کو، اپنی ذات سے جوڑ لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو انہیں صرف ان کے ایمان لانے کے بعد ہی نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اس کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی اسلام لانے کے بعد تو نیک اعمال کا جو ثواب وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ جب وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اہل کتاب تھے، اور اس حالت میں جو انہوں نے نیکیاں کی اس کا اجر بھی ملے گا۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے 97، صحیح مسلم میں بھی ہے 154۔ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیے۔ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر مجھ پر بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آج کی آیت مبارکہ، ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، نا قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کفر کے لفظ کا کہاں کفر کا معنی آنا ہے، کہاں نا قدری کا، کہاں ان کی بے قدری کہہ لیں یا نا قدری، کہاں نا شکری کا۔
تو اب یہاں پر ناقدری، بے قدری کا لفظ استعمال ہوگا، کہیں ہم دیکھیں گے کہ ناشکری کے معنی میں آئے گا، کہیں ہم دیکھیں گے کفر کے معنی میں، انکار کرنا کے معنی میں۔ تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی مفہوم ہوتے ہیں، وہ ایک تو آیت کے کانٹیکس کے مطابق وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے عربی زبان میں کتنی وسعت ہے، اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی ہرگز بے قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔